الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، حقیقی مذاکرہ اور مجلس کا حق ان اکابر کے ذریعے سے ادا ہوگا جن کے ہم سب محتاج ہیں، شاگرد ہیں، مستفید ہونے والوں میں سے ہیں. فتنوں کا بڑھتا ہوا سیلاب اور ہماری ذمہ داری ہے. اس مجلس میں علماء کرام اور حفاظ عظام کی بڑی تعداد ہے. تذکیر کی جاتی ہے کہ حضرات محدثین نے مستقل باب منعقد کیا ہے کتاب الفتن سے متعلق. علماء نے ہر زمانے میں فتن اور علامات قیامت کی متوارد تفہیم و تشریح پر توجہ دی ہے. کبھی نظر انداز نہیں کیا گیا فتن کے مذاکرے کو. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو زندگی کے سفر یا کوئی اور سفر کے اتار چڑھاؤ سے واقف کرتا ہے، اس سے زیادہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے واقف کروایا. حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستقبل کی ترجمانی کی گئی ہے حال کی اصطلاحات کے ذریعے سے. آنے والے زمانے کے احوال بتائے گئے موجودہ زمانے میں پائے جانے والے الفاظ سے. مستقبل کی تعبیر مستقبل کے الفاظ میں نہیں کی جا سکتی. اگر صحابہ سے یہ کہا جاتا کہ 1000 سال کے بعد ہوائی جہاز بنے گا، ہوائی جہاز ایسے اڑے گا، فلانے میزائل کی ایک کیفیت ہوگی، الفاظ میں مکمل ضبط نہیں کیا جا سکتا ہے مستقبل کو حال کے. جو جو ممکن تھا اشارے دینا، وضاحت کرنا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ پیشین گوئیاں حقیقت میں ہدایات ہے امت کے لیے. ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اسی کے بین السطور میں گائیڈ لائن ہے. کیا کرنا ہے تمہیں، بچاؤ کی تدبیر کیا ہوگی. 3 شخصیتیں، 2 عظیم ہیں، محمود ہیں اور ایک مذموم. دجال کی ذات کا تذکرہ اور حضرت خلیفہ مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان 2 عظیم ہستیاں، ان کے سوانحی خاکے، ان کے کمالات، ان کے کارنامے، ان کا افراد سازی کا کام، ان کی روحانی طاقتیں اور دجال کے ذریعے سے آنے والی تباہ کاریاں،
ان تین موضوعات کو کما حقہ پڑھنا چاہیے، منصوصات کو لے کر۔ فہم صحابہ سے جب انحراف ہوگا، جب فتنے ابل جائیں گے، فہم صحابہ پر جب بے اعتمادی ہوگی، تب جا کر پیدا ہوگا انحراف۔ غامدیت کا فتنہ، انجینئر غریب رضا کا فتنہ، اور بھی دیگر فتنے آتے رہیں گے اگر فہم صحابہ کو چھوڑ دیا گیا۔ واقعات کی ترتیب اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو وہ ترتیب ہوگی، لیکن اگر واقعات کی ترتیب کا ذکر احادیث میں نہیں ہے، اپنی طرف سے طے کر دیا جائے تو 2030 میں قیامت آ جائے اور 35 تک تو ظہور ہو ہی جائے گا خلیفہ مہدی کا۔ پہلے نکلیں گے، پیدا ہوں گے مدینہ پاک میں، ظاہر ہوں گے مکہ مکرمہ میں۔ اس کے آگے کی ترتیب خود ساختہ اپنے طور پر کہنے لگ جائیں کہ پہلے جائیں گے وہ سیریا، پھر جائیں گے وہ فلسطین، پھر جائیں گے وہ غزوہ ہند کی کارروائی کی طرف۔ یہاں سے بربادی آتی ہے، یہاں سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے اور پڑوسی ملک میں یہ بھی ایک انتشار کا ذریعہ ہو گیا کہ غزوہ ہند کی حدیثوں کو استعمال کیا جانے لگا وہاں کی سیاسی کوششوں پر۔ غزوہ ہند کی احادیث کا مصداق بنایا جانے لگا وہاں کے فوجی آپریشنز کو۔ کالے جھنڈے، خراسان سے نکلنے والے جھنڈے، نت نئے قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مصداق طے کرتے۔ کہا گیا ہمارے بارے میں، ہم ہیں خراسان سے نکلنے والے، ہم ہیں کالے جھنڈے رایات السود کے حاملین۔ اس سلسلے میں مستقل کتابیں محقق علماء کی صاف تردید کی ہے۔ حضرت مولانا قاری سیف اللہ صاحب رحمانی دامت الخاتون نے شمع فروزہ کے مضمون میں غزالی فارم نامی ادارہ بڑی محنت کی، احادیث کی وہ تفہیم و تشریح جو تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے نقل کیا۔ فتنوں کے پیدا ہونے کی دوسری وجہ ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انتہائی عجب کا پیدا ہو جانا، کبر کا پیدا ہو جانا۔ خیر ہے تو میرے اندر، پڑوس کے آدمی میں کہا، ازلی طور پر قیامت تک کے لیے میری جماعت، میری تنظیم، میرا سلسلہ ہی ہے کشف کے نتیجے میں حضرت خلیفہ مہدی کی جماعت کا حصہ بننے والا۔ کوئی اچھا تجربہ دوسری تنظیم میں ہو ہی نہیں سکتا، میں خوبی نہیں لے سکتا دوسری جماعت میں پائی جانے والے کسی خیر سے۔ اپنے آپ پر اکتفا، اپنے آپ پر انحصار، خود رائی کا فرض، اعجاب کل ذی رأی برأیہ، یہ فتنے پیدا کرتا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے اس آیت کے سمجھنے کے لیے مفسرین کی، ضرورت نہیں ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کی، اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے متکلمین کی۔ یہ روایتی مذہب ہے،
اس کے لیے کوئی نئی تفہیم اور تشریح کی ضرورت نہیں. وہ تفہیم و تشریح کبھی قبول نہیں کی جائے گی جو سابقین نے نہیں کیا. سلف پر بے اعتمادی یہی گمراہی اور ضلالت کی بنیاد ہے. تیسری بات میرے بزرگوں، ہم سب کو اس زمانے میں سیکھنے کی ضرورت ہے نقاط اشتراک، نقاط اتحاد. کون سی وہ چیزیں ہیں جو میں اور آپ ایک دوسرے کے معاون بن سکتے ہیں؟ کون سی وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان جوڑ پیدا کر سکتی ہیں؟ نقاط التماس اور اشتراک کے بجائے اگر میں اور آپ نقاط اختلاف کی طرف جائیں، جو بہت تھوڑی چیزیں مجھے اور آپ کو بکھیرنے والی ہیں، توڑنے والی ہیں، فروعی ہیں، مسلکی ہیں اور جزئی ہیں، بعض مرتبہ ذوقی بھی نہیں، مزاجی ہیں، نفسانی ہیں، ہم جوڑنے والے امت کے بن نہیں سکتے اگر نقاط اختلاف پر ہم نے اپنے توجہ لگائی. مرض ہے بہت بڑا کہ آدمی کسی اجتماعی محنت کا حصہ نہ بن سکے. کبھی مطالبہ نہیں کیا علماء حق نے کہ اختلاف ختم کر دو، فقہ کا اختلاف ختم کر دو، اداروں اور تنظیموں کا اختلاف ختم کر دو، سلاسل کا، نسبتوں کا. علماء نے یہ مطالبہ کیا اختلاف کے ساتھ اشتراک کا مزاج بنائے، انضمام کا مطالبہ نہیں، اپنی انفرادیت کو ختم کر دینے کا مطالبہ نہیں، اشتراک کا مطالبہ. ہمیشہ مذاکرہ کیا جاتا رہا ادب الخلاف کا، اختلاف کے باوجود باہمی محبتوں کا، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے پر اعتماد کا، جو اکابر میں رہا، سلف صالحین میں رہا. سوشل میڈیا پر انحصار، پڑھنے کے لیے بھی، پہنچانے کے لیے بھی، بطور مصدر کے بھی اور بطور اشاعت کے بھی. یہ تو بہت بڑی نادانی. کتنا ہم نے اپنے آپ کو سکیڑے لیا. فتنوں کے پھیلنے کی وجہ ہے ہمارا میدانی اور زمینی کام کا کم ہو جانا، افرادی تعلق کا، علی سبیل انفراد تعلق کا ختم ہو جانا. ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں، کتنے ہیں نوجوان میرے سے تعلق رکھنے والے، خاندان، برادریاں، تاجر، یا میں اپنے آپ کو میں نے مصلی، منبر و محراب تک محدود کر دیا. مکتب کے کتنے طلبہ ہیں جو میرے کام کا، مشن کا حصہ بن چکے ہیں. اور جتنے فتنوں کو آپ دیکھیں، شکیلیت کا فتن، محنت کرنے والے دوست سناتے، ایک ایک فرد پر مہینوں محنت کی جاتی ہے. علی سبیل الانفراد تعلق قائم کرنا اور تسلسل سے محنت کرنا، یہی امت کو فتنوں سے بچائے گا. جماعتیں بھی سارا سال سے لگے بندے افراد ہیں، نئے افراد کا اضافہ محسوس نہیں ہوتا. ایک ہی محلے میں ساری تنظیمیں، ایک ہی فرد کے پاس ساری تنظیمیں. توسیع کیجئے اپنے میدان کی، استحکام کیجئے اپنے سے جڑے ہوئے افراد کی. سوشل میڈیا کا استعمال زمینی کام کے ساتھ ہونا چاہیے، تکرار کے بغیر. شوق کی تسکین نہیں، تقاضے کی تکمیل ہو. تشہیر کے جذبے سے زیادہ
اپنی شخصیت کی تعمیر بھی ہو رہی ہو. فتنے پھیل رہے ہیں بقول حضرت مولانا بلال عبد الحی صاحب حسنی دامت برکاتہم کے سوشل میڈیا کا استعمال اہل حق کا طبقہ بھی تخریب کے لیے کر رہا ہے. شخصیتوں پر انگلی اٹھانا، تنظیموں کو بے وزن کرنا، ذاتیات کو اچھالنا، انفرادی علمی مناقشے کے ذریعے سے جس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا، گھر کے مسئلے کو سڑک پر نمایاں کرنا، رائے کے اختلاف کو، فقہی اختلاف کو، علمی اختلاف کو بجائے خواص کے حلقے تک محدود رکھنے کے عوامی اکھاڑے میں، عوامی عدالتوں میں، عوامی محاذ میں ان شخصی، فرعی، جزئی مسائل کا مذاکرہ کرنا، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اپنے حصے کا ممکنہ کام تو نہ کریں اور ناممکن کام کا غم لے کر بیٹھ جائیں. حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اپنے حصے کا جو ممکنہ کام ہے وہ تو نہ کریں، جو ناممکن ہے، بہت دور ہے، اس کا غم لے کر بیٹھ جائے. واقعتاً عالمی مسائل سے تعلق رکھنا ایمان کا تقاضا ہے. ملکی مسائل، ایسائیات، ووٹر آئی ڈی کارڈ، ملی کام، عدالتی چارہ جوئی، یہ سب کام ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں رہے، ہماری محنتوں میں رہے. لیکن ہر آدمی عالمی پلیٹ فارم پر، ہر آدمی ملکی سطح پر، ہر آدمی ہر میدان میں کام تو نہیں کر سکتا ہے. لیکن ممکنہ کام، متعلقہ کام. میں مکتب کا استاد ہوں، بچوں کو شفقت سے نہیں پڑھاتا، عقیدوں کی تفہیم نہیں کرتا. میں کمیٹی کا ذمہ دار ہوں، مسجد کی صفائی، حقوق ملازمین کے ادا کرنے کا غم نہیں، فکر کرتا ہوں بابی مسجد کی. ٹکڑا سنا رہا ہوں غزہ کا. محلے کی بیواؤں کے لیے کچھ نظام بنا سکتا تھا، یتیموں کے لیے کفالت کی شکل ہو سکتی تھی. اپنے حصے کے ممکنہ کام کو نہ کرنا اور ناممکن یا بہت دور عالمی اور ملکی سطح کے مسائل میں اس طور پر مصروف کرنا کہ متعلقہ ذمہ داریوں میں کوتاہی ہو رہی ہو. آخری دور میں علماء کرام نے فقہ الاولویات، ترجیحات کے تعین پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. ہر آدمی کی ترجیحی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر آدمی وزیر اعظم کی اصلاح کے غم میں بیٹھ جائے، ہر آدمی فلانے ملک کی تقسیم کے مسئلے کے غم میں بیٹھ جائے اور اپنی بہن کے میراث کے حصے کی فکر نہ ہو، اپنی بیٹی کے خلا طلاق کے مسئلے کے سلجھانے کا غم نہ ہو. عالم کے ایسے ذمہ دار نہ بنو کہ اپنے گھر کے غیر ذمہ دار بن جاؤ. قیادت کا فقدان ایک عنوان ہے جو ہمیشہ اخباروں میں، میڈیا میں کانوں سے ٹکراتے رہتا ہے. قیادت ہی ناکارہ ہے، قیادت ہی بوڑھی ہے، قیادت ہی بے فکری ہے، قیادت ہی ناعاقبت مندیش ہے، قیادت ہی منتشر ہے. قیادت کے پاس دور اندیشی نہیں، قیادت متلقن المزاج ہے. قیادت ہماری دباؤ میں ہے سرکار کے.
جو نومولود ہوتے ابھی ہفتہ 10 دن سے 10-15 سال سے جنہوں نے اخبار پڑھنا شروع کیا، جوشیلی تقریریں بعض جنہوں نے سننا شروع کیا، فوراً زبان پر جملہ آتا ہے قیادت کا فقدان ہے صاحب۔ میرے عزیزو، حقیقت میں قیادت کا فقدان نہیں، متبعین کا بحران ہے۔ کس شیخ سے وفاداری کی، کس استاد کے حوالے ہوئے، کن ناظم صاحب کا بوجھ اتارا، کب پڑھا ہم نے اپنی معتمد تنظیموں کے کارنامے، ان کے رات دن، ان کے اوپر ہونے والے سرکاری تفقد، تجسس، قید و بند کی صعوبتیں، ان کے میدان کو چھین لیا جانا۔ جتنی تحریکیں کامیاب ہوئی یا ہو سکتی ہے وہ متبعین کے ذریعے سے ہے۔ جان دینے پر بیعت کی حسن البنا رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ان کے ساتھیوں نے، جان دینے پر بیعت کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی، سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی جن کے ذریعے سے امارت شرعیہ دارالقضاء کا نظام کئی صوبوں میں قائم ہوا۔ حضرت فرماتے تھے جب کسی ملازم کو تقرر کرتے جو کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا، جہاں رہوں گا ویسے ہی رکھوں گا، میرے ساتھ قبر بنانے کی نیت کرو۔ جنہوں نے اپنے قائدوں کے ساتھ قبر بنانے کی نیت کی وہ تحریک کامیاب رہی۔ بے وفا، بے حس حالات میں تنہا چھوڑ دینے والے متبعین کے ذریعے سے غزہ آج تک میدان میں نہ رہتا۔ جنازے اٹھنے پر بھی، شہر کے ملبے بن جانے پر بھی آپ کی نظر سے کوئی ویڈیو گزرا اپنی قیادت پر بے اعتمادی کا، شکایت کا، اپنے بڑوں کے فیصلوں پر اعتماد ختم کرنے کی کوئی بات؟ فتنہ ہے کہ قیادت کے فقدان کی بات کہی جائے، حقیقت میں متبعین کا بحران ہے۔ واقعتاً امت سیاسی زوال سے گزر رہی ہے، واقعتاً مختلف قسم کے امراض ہیں، عیوب ہیں، سماجی برائیاں ہیں جو امت میں پائی جاتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا، کامیاب داعیوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ خوشخبریاں بھی سنایا کرتے تھے، ہمت بھی بندھایا کرتے تھے، ہمیشہ تعب و تشنیع کی گفتگو کسی کامیاب قائد اور داعی کا طریقہ نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، 10 مواقع جس میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پر امید کیا۔ اللہ سے حسن ظن ایک عمل ہے، اللہ سے حسن ظن ایمانی طاقت ہے۔ ہمیشہ طعن و تشنیع کی زبان، ہمت شکنی کی زبان، انا عند ظن عبدی بی فلیکن بی ما شاء۔ دوسری قومیں ہم سے زیادہ تباہیوں میں ہیں۔ امریکہ کے بارے میں ایک محقق سائنسدان نے لکھا امریکہ کی عمر بہت کم رہ گئی، نشے کی لت میں اس کے نوجوان بڑی تعداد میں پھنس چکے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان
نشے کی لت میں اتنی مقدار میں پھنس چکے ہو، کون سی نسل ملے گی اسے مستقبل میں؟ خاندانی نظام ٹوٹ گیا، اولڈ ایج ہوم ہے بکثرت، مغرب کی جو کچھ کمزوریاں، خودکشی کے واقعات، ہم جنس پرستی، نکاح کے لیے آمادہی نہیں ہو رہی ہے دوسری قومیں، غنیمت ہے ہمارے یہاں نکاح کا کچھ تو رجحان باقی ہے، تاخیر ہے، واقعتاً اسلامی تعلیمات پر کم آمد ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ کرام، ہماری ذات ہمارے اکابر کے مقابلے میں بقول حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کے علی میاں آ جائے کسی کونے میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، حضرت مولانا الیاس صاحب آ جائے کہیں شمار کیے جانے کے قابل نہیں ہو، لیکن یہ علماء کرام، یہ ائمہ عظام کروڑوں درجے بہتر ہیں ان باباؤں کے مقابلے میں جن کے سیکس اسکینڈل کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جن کے آشرموں میں بیواؤں کی آبروئیں نیلام ہو رہی ہیں، ہتھیار کا شیوع بڑھتے جا رہا ہے، باہمی قتل و خون ریزی دوسری قوموں میں کچھ کم نہیں ہے۔ اگر دوسرے مذاہب باقی ہیں تو دلائل کی بنیاد پر نہیں، اعتقادی حقانیت کی بنیاد پر نہیں، مذہب کی صداقتوں کی بنیاد پر نہیں، اپنی آسمانی کتابوں کے محفوظ ہونے پر نہیں۔ دوسری قومیں اگر محفوظ ہیں، زندہ ہیں، بچی ہیں، عسکری طاقت کے بلبوتے پر، سیاسی طاقت کے بلبوتے پر، پروپیگنڈے اور اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے بلبوتے پر کسی دوسرے دشمن کے سہارے پر باقی ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَّا، اسلام قیامت تک ہرگز کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا فِي أَوَّلِهَا وَالْمَهْدِيُّ فِي أَوْسَطِهَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي آخِرِهَا۔ مسلمانوں پر آئیں گے عروج و زوال ان کے ایمان و عمل کی قوت اور ذوق کے اعتبار سے۔ اسلام قیامت تک ہے، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ موت تک مسلمان باقی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کام ہے درس کتاب الفتن کے قائم کرنے کا، کام ہے دفاع میں نہیں، جواب میں نہیں، اقدامی طور پر گلی گلی اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر درس قرآن شروع کیجیے، درس حدیث شروع کیجیے، علماء حق سے رابطہ، محتاجگی محسوس ہو اپنے اکابر کے پاس جانے کی، فرق ضالہ، بنات کے مدارس، بنین کے مدارس میں فرق ضالہ کا تعارف۔ ضرورت ہے کہ محض دفاع یا تعاقب نے اقدامی طریقے پر، مثبت طریقے پر، مہذب لب و لہجے پہ درد مندی کے ساتھ متاثرین پر بھی محنت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔